والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جو ہدایت پر آتے ہیں اللہ ان کو اور ہدایت دیتا ہے اور حتیٰ کہ ان کو متقین کی لسٹ میں شامل کر لیتا ہے۔ اور اگر وہ گمراہی کی طرف جائے، اپنا دل صاف کر کے نہ آئے، اپنے مولوی، اپنے پیر، اپنے امام، اپنا فرقہ، اپنی جماعت، اس کو سچا کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے کہ اللہ تیرا قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرا امام جیت جائے، تیری آیات کو مروڑ توڑ کے اس پہ فٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اس کا وہ معنی نکالوں گا جس سے میرا امام جیت جائے، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ ممبر و محراب کا وارث بھی ہو، کلاه و دستار کا مالک بھی ہو، گمراہ ہوتا ہے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کل میں نے آپ کو سنائی تھی کہ انسان ابھی 4 ماہ کا ہوتا ہے جب اس میں روح پھونک دی جاتی ہے اور 4 چیزوں کا حکم ملتا ہے۔ نمبر 1، رزق کتنا کمائے گا۔ نمبر 2، کیا کیا کرے گا، نیکیاں کرے گا، برائیاں کرے گا، کاروبار کیا کیا کرے گا، کب مرے گا اور کہاں جائے گا، جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام نے پوچھا کہ جب پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پھر ہم نیکی کیوں کریں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، نیکی کا حکم ہے، کرو۔ جس ٹھکانے کے لیے جو پیدا ہوا ہے وہ کام اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ۔ طالب علموں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ہمیں جو مستقل پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھ سکتا اس کو اپنا دین کا علم بڑھاتے رہنا چاہیے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھے، قرآن پڑھنا سیکھے، حدیث کا ترجمہ سیکھے، کہیں درس ہو وہاں پہنچنے کی کوشش کرے، کیونکہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ اب دیکھو، جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ علم کے راستے پہ اس نے چلنا ہے، جنت کا راستہ اللہ نے آسان کرنا ہے۔ جتنی آیات احادیث ہیں اس بارے میں، ان میں آپ غور کرو تو یہی ملے گا آپ کو کہ بندہ پہلے اور اللہ کی جزا سزا بعد میں۔ مثلا نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ ان کو بھول گیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جیسے وہ بھول گئے ایسے ہم آج ان کو بھول جائیں گے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ ان کو دیتا ہے۔ وہ پہلے، بندہ بعد میں۔ وہ پہلے رب کو بھولے، اللہ نے بعد میں ان کو بلایا۔ اور اگر وہ اچھا سلوک کریں تو وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ بندہ پہلے، رب کی جزا بعد میں۔ اور فرمایا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم رب کی مدد کرو گے تو رب تمہاری مدد کرے گا، اگر تم رب کے بندوں کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ تو فرمایا کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو میرا کلام، قرآن، سنت، درس سن کر غفلت کرتا ہے، فوری طور پہ نیکی کرنے کی نیت نہیں کرتا، برائی چھوڑنے کی نیت نہیں کرتا، تو پھر ہم اس سے سزا دیتے ہوئے اپنی آیات کو دور لے جاتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اس کے بعد پھر وہ درس سنے گا تو اس پر اثر نہیں ہوگا۔
یہ ہماری سزا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، سیدھا راستہ دیکھیں گے مگر ہم توفیق نہیں دیں گے چلنے کی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو رب گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دیتا۔ رب گمراہ کیوں کرتا ہے؟ یہ اس کی سزا ہے، اس کے پیچھے۔ اب دیکھو نا، میں سکول کھول کر بیٹھا ہوں تو میری کوشش ہے کہ طالب علم زیادہ سے زیادہ ہوں، زیادہ فیسیں آئیں، مجھے زیادہ فائدہ ہو۔ تو اگر میں کسی کے بچے کو نکال دیتا ہوں، وہ روتا روتا گھر جائے، ابا کو بولے، ابا کہے ہاں، اگر تو سمجھدار ہوا تو کہے گا بچے اس کا فائدہ تو اس میں ہے کہ تم ادھر پڑھو، تو پھر بھی اس نے نکال دیا، تو بتا تو نے کیا کیا تھا اگر سمجھدار ہوا۔ اور اگر بیوقوف ہوا تو اس کو لائے گا اور آ کر کے میرا سر کھائے گا اور کہے گا وہ مفت پڑھاتے تھے ہم، کیوں نکالا میرے بچے کو، کیوں نکالا؟ تو رب ذوالجلال تو سب کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کے لیے نبی بھیجتا ہے، رسول بھیجتا ہے، اور وہ چاہتا ہے حبب الیکم الایمان، ایمان کو محبوب کیا ہے، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر کو، فسق کو، نافرمانی کو اس نے ناپسند کیا ہے۔ واللہ یحب المتقین واللہ لا یحب الکافرین، مومنوں سے محبت کرتا ہے، کافروں سے محبت نہیں کرتا، اور وہ چاہتا ہے تم سب مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن اگر اس کے باوجود وہ کسی کو ہدایت نہیں دے رہا تو اس کو پوچھنا چاہیے کہ تو نے کیا کرتوت کی ہے؟ تو نے کچھ کیا ہے؟ وہ تو چاہتا ہے سب ہدایت پر آ جائیں، مگر تو نے کچھ کیا ہے جس وجہ سے تجھے ہدایت نہیں دے رہا۔ اور یہ بات درست ہے کہ ہدایت بھی رب ہی دیتا ہے اور گمراہ بھی رب ہی کرتا ہے۔ میں اپنے بچے کو موٹر سائیکل میں تیل ڈلوا دوں، وہ سٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہے، چاہے سینما گھر چلا جائے چاہے مسجد میں چلا جائے، تیل تو میرا ہی استعمال ہوگا نا۔ تو بندے اختیار تیرا استعمال ہوگا، طاقت رب کی استعمال ہوگی، نیکی کرے یا برائی کرے، ورنہ تیری رگیں جام کر دے گا، وہ کچھ نہیں کر پائے گا، اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہے۔ ایک لمحہ اس کی طاقت کے بغیر تو ہل نہیں سکتا، تو سانس نہیں لے سکتا، تو آنکھ نہیں جھپک سکتا، تو اس کی طاقت سے ہی گھوم رہا ہے، مگر ارادہ تیرا چل رہا ہے، کیونکہ تو امتحان میں ہے۔ پیپر میں بیٹھا بچہ غلط جواب دے رہا ہو تو کیا اس کو ڈانٹتا ہے کہ استاد آ کر؟ ہاں، پیپر آئے گا، جواب آئے گا، پھر تیری پٹائی کریں گے، لیکن فی الحال تو پیپر میں۔ تو یہ اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص رسول کی نافرمانی کرے گا اور مسلمانوں کے الٹ چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر جائے گا ہم ادھر کی توفیق دے دیں گے، اور آگے کھڈا ہوگا جہنم کا، علیہ باللہ، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جدھر بھی جائے گا توفیق ہماری ہوگی، اذن ہمارا ہوگا، اجازت ہماری سے ہی، اختیار ہمارے سے ہی وہ جائے گا، مگر سٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہے، جدھر جانا چاہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا اس شخص کو آپ نے دیکھا ہے جس نے اپنے دل کو اپنا رب بنا لیا؟ سبحان اللہ۔ میرا جسم میری مرضی، ہاں، میرا ہاتھ میری مرضی، میرا بچہ میری مرضی، میرا پیسہ میری مرضی، جو یہ کہتا ہے وہ رب کا فرمانبردار نہیں ہے، وہ اس نے اپنے دل کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، دل کی مانتا ہے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر اس کو گمراہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے دل کو معبود بنایا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اس کے کان پہ مہر لگا دی، اس کے دل پر مہر لگا دی، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً،
اس کے آنکھوں کے آگے پردہ کر دیا. یہ سب رب کی سزائیں ہیں، اس لیے کہ اس نے رب کو چھوڑ کے دل کو معبود بنایا. تو بندہ پہلے اور سزا، بندے کا جرم پہلے اور سزا بعد میں، بندے کی نیکی پہلے اور جزا بعد میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے. جو کچھ بھی کرے گا توفیق اسی کی ہوگی. فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن کے ساتھ ہی وہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، قرآن کے ساتھ ہی گمراہ بھی کرتا ہے. جو اپنے دل کی پلیٹ صاف کر کے قرآن کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا چلا جاتا ہے. جب وہ اس ہدایت پر عمل کرتا چلا جاتا ہے، اللہ اور دیتا چلا جاتا ہے. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. جو ہدایت پر آتے ہیں اللہ ان کو اور ہدایت دیتا ہے، اور حتیٰ کہ ان کو متقین کی لسٹ میں شامل کر لیتا ہے. اور اگر وہ گمراہی کی طرف جائے، اپنا دل صاف کر کے نہ آئے، اپنے مولوی، اپنے پیر، اپنے امام، اپنا فرقہ، اپنی جماعت، اس کو سچا کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے کہ اللہ تیرا قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرا امام جیت جائے، تیری آیات کو مروڑ توڑ کے اس پہ فٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اس کا وہ معنی نکالوں گا جس سے میرا امام جیت جائے. اس کو ہدایت نہیں ملتی. ممبر و محراب کا وارث بھی ہو، کلاه و دستار کا مالک بھی ہو، گمراہ ہوتا ہے. اور اگر وہ دل کی پلیٹ صاف کر کے قرآن کو پڑھتا ہے، کافر ہو، پلید ہو، اللہ تعالیٰ اس کی صفائیاں کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے. تو جو چاہتا ہے ہدایت پر آنا اور اس کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو توفیق دیتا ہے. اور جب ہدایت سامنے ہو اور وہ کوشش نہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے توفیق کو چھین لیتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے پہلے ہی لکھ دیتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے. جیسے میں اپنے طالب علموں کے بارے میں پہلے ہی کہہ سکتا ہوں کہ اس نے فیل ہونا ہے، اس نے پاس ہونا ہے. تو میرے کہنے کی وجہ سے وہ فیل پاس نہیں ہوا اپنی کرتوتوں سے ہی ہے، لیکن میرا تجربہ تھا، میں نے پہلے بول دیا. ایسے ہی میرا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، رب ذوالجلال کا علم غلط نہیں ہو سکتا، وہ پرفیکٹ ہے. تو جو چیزیں تکوینی ہیں ان میں انسان مجبور ہے اور ان میں امتحان نہیں، اور جو چیزیں شرعی ہیں انہی میں انسان کا امتحان ہے، اور اس میں وہ با اختیار ہے، اس کو اختیار چلتا ہے، چاہے یہ کر لے چاہے وہ کر لے. یہ عقیدہ تقدیر ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے.